إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, किबरियाई, बुज़ुर्गी, ऐसे ही अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन जुमा, अभी खुतबे मसूना के बाद सूरतुल आराफ की 170 इस नंबर की आयत करीमा तिलावत की गई। कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तसर से वक्त में जिस मौजू पर खिताब करने के लिए मुकल्लफ़ किया गया है वो है नमाज की फ़र्ज़ियत और नमाज छोड़ने वाले का अंजाम। सही बुखारी में 349 नंबर की एक बड़ी हदीस है। अभी जिस महीने से हम और आप फारिग हुए, नामो निहाद अहले इस्लाम ने उस महीने की एक तारीख़ को 27 रजब को इसरा और मेराज की रात करार दिया, जबकि सही बात यह है तारीख़ और दिन तो दूर, मेराज जिस्मानी और रूहानी दोनों एतबार से बरहक है,
کس مہینے میں ہوئی ہے اس کا بھی صحت کے اعتبار سے یقینی طور پر کتاب و سنت کے اندر علم موجود نہیں ہے، اور اس سے ہم اور آپ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ معراج کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی۔ ہاں، معراج جس کے لیے ہوئی، جس وجہ سے ہوئی، اس سے ہم اور آپ کو ضرور واسطہ، سروکار ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے تاریخ وضع کر لی، بنا لی، اور اس کو نام دے دیا کہ یہ لیلۃ الاسراء ہے، یہ لیلۃ المعراج ہے، جبکہ معراج کرائی کس لیے گئی؟ جیسا کہ حدیث کا جو ریفرنس دیا گیا ہے اس میں اس بات کا بیان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، اللہ نے معراج کرا کے اپنے سے سب سے نزدیک مجھے بلا کے اپنا سب سے بہترین تحفہ عنایت کیا، اور وہ ابتدا میں 50 نماز کی شکل میں تھا، 50 نماز۔ اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانطلقت یا فرجعت فمررت على موسى فقال لي ماذا فرض اللہ على امتك یا محمد۔ جب میں واپس ہوا رب العالمین کا تحفہ لے کر کے تو حضرت موسیٰ کے پاس سے میرا گزر ہوا، اور انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا فریضہ فرض کیا ہے؟ یہ نماز کی فرضیت کی بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ نے کہا اللہ نے میری امت پر 50 نماز فرض کی، یہ شروع میں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ کیونکہ دنیا میں آ چکے تھے اور بنی اسرائیل کے بیچ، بنی آدم کے بیچ رہ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ بنی آدم اللہ کے فرامین پر عمل پیرا کس طرح سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کم کروائیے۔ یہ سارا واقعہ ہم اور آپ کو معلوم ہے، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے اور اللہ اپنی طرف سے کم کرتا گیا۔ اخیر میں اللہ نے کہا ہی خمسن وہی خمسون، یعنی 50 فی العمل 50 فی الاجر، پڑھنے کے اعتبار سے 5 رہے گی، اجر کے اعتبار سے 50 ہی ہوگی۔ یہ احسان ہے اللہ کا۔ اللہ نے شروع میں 50 فرض کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کر کے، درخواست کر کے کم کروائی، اللہ نے 5 کر دی اور کہا پڑھنے کے اعتبار سے 5 ہے، اجر کے اعتبار سے 50 ہے۔ لا يبدل القول لدی، اب میرے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، یہ 5 اخیر تک رہے گی، آپ کی شریعت بنا دی گئی ہے، اس کے مطابق آپ کو اور آپ کی امت کو عمل کرنا ہوگا۔ اللہ نے نماز کو زمین کے اوپر فرض نہیں کیا، ورنہ شریعت کے احکامات بواسطہ جبریل، حضرت جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں اتارے گئے، فرض کیے گئے۔ نماز اللہ کا تحفہ ہے، اللہ نے رسول اللہ کو انتظامات کر کے براق جیسی پاکیزہ سواری دے کے، حضرت جبرائیل جیسے رئیس الملائکہ کو بھیج کر کے سدرۃ المنتہا کے پاس اپنے سے سب سے زیادہ قریب بلا کے گفتگو کر کے اپنا سب سے بہترین تحفہ نماز کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا۔ اگر دنیا کا کوئی بڑا انسان ہم اور آپ کو تحفہ دے اور اس کی ناقدری ہم کرے یا گھرانے میں سے کوئی کرے، بتائیے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟
نماز اللہ کا تحفہ ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز سے دور رہتا ہے، غافل رہتا ہے، تو وہ رسول اللہ کو اللہ کا سب سے بہترین دیا گیا تحفہ پائے تحقیر سے رونتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، پامالی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے. اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اور پھر نماز فرض ہوئی بلندی پر. سدرۃ المنتہا سے بھی زیادہ کوئی چیز بلند ہے؟ 7ویں آسمان پر اللہ سے زیادہ قریب سدرۃ المنتہا کے پاس یہ نماز اللہ نے آپ کو عنایت کی. اس میں اشارہ ہے جو نماز کی حفاظت کرے گا، جو نماز کی پابندی کرے گا، جیسا کہا گیا ہے 238 سورۃ البقرہ کی آیت، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی. اس کا جو مصداق بنے گا وہ ترقی کے منازل طے کرے گا، وہ رفعت، بلندی، بالادستی عنایت کیا جائے گا، عزت، مقام، رتبہ، اور ایسے ہی تحکم، تسلط، اختیار اور اقتدار، یہ سب کچھ دیا جائے گا. معراج میں رسول اللہ کو سب سے زیادہ بلند کر کے، اونچا بلا کر کے اللہ نے نماز دے کر کے یہ بتلایا، اگر عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، خلافت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، نماز ضرور قائم کرنا. اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، قرآن کریم نے کوٹ کیا، تائید کی. 2 آیت ہیں سورۃ الحج کی 40 اور 41 نمبر. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ بالضرور ان لوگوں کی مدد کرتا رہے گا جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. اللہ نے اپنی صفت بیان کی، قوی اور عزیز. اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اس سے زیادہ قابل عزت کوئی نہیں. عزت کا مالک وہ ہے. 26 نمبر کی مشہور آیت ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے اس طرح کے عنوان کو بیان کرنے کے لیے. سورہ ال عمران کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اور ایسے ہی 10 نمبر کی سورہ فاطر کی آیت ہے، من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. کسی کو عزت چاہیے تو عزت کا مالک اللہ ہے. اللہ کو راضی کرے، اس کو خوش کرے، وہ عزت عنایت کرے گا. تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ قوی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں. لوگوں کو قوت، عزت وہی دیتا ہے، لیکن کنہیں دے گا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ انہیں زمین کے اندر تمکنت دے گا، ملکیت دے گا، زمین کے اندر سلطنت دے گا. اور ان کی پہلی خوبی اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی، اقاموا الصلاۃ، جو نماز کی حفاظت کریں گے، جو نماز کی اقامت کریں گے، جو نماز پر قائم رہیں گے، اللہ انہیں زمین پر امام بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. اور ایسے ہی معراج کب ہوئی؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رنج، الم، غم، حزن، اذیت، مصیبت اور تکلیف کا بہت بڑا ماحول تھا. مثلا حضرت ابو طالب کا انتقال ہونا، اور ایسے ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہونا. طائف گئے، طائف والوں کا آپ کے ساتھ ناروا، نازیبا اور ایسے ہی درندگانہ اور صفاکانہ، ظالمانہ سلوک کرنا. 3231 صحیح بخاری کی بڑی حدیث ہے. آپ نے کہا جو کچھ احد میں میرے ساتھ ہوا، 1791 یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، کسرت رباعیتہ وشج رأسہ، دندان مبارک شہید ہو گئے، پورا سر خون زدہ ہو گیا، خون بہہ کر کے
جسم سے پیروں میں جم گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ رنج اور غم کا دن، تکلیف والا دن حضرت عائشہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی سے، هل اتی علیک یوم اشد من یوم احد، کیا آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ مصیبت والا دن کوئی آیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، جس وقت میں بنی ثقیف کے بیچ گیا دین سکھانے کے لیے، جنت کی طرف بلانے کے لیے اور دوزخ سے بچانے کے لیے، یعنی طائف کی طرف، اور انہوں نے میرے پیچھے اوباشوں کو لگایا، میری دعوت کا انکار کیا، مجھے مارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے ہموم اور یہ سارے غموم، یعنی غم اور حزن اور رنج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ ہو گیا۔ تب اللہ نے دلاسے کے لیے، اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے اپنے سے سب سے زیادہ قریب بلایا، اور آپ کو رنج غم سے تسلی اور اطمینان دینے کے لیے نماز جیسی عظیم الشان تعلیم بطور تحفہ دی۔ اس میں بھی یہ بات پنہاں ہیں اور حدیث کے سنہرے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہوئی نماز فرض ہونے کے بعد، جیسا کہ 1319 یہ بھی ابو داؤد کا ریفرنس ہے، اور اسی طریقے سے 4985 یہ بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی رنج اور غم آپ کو لاحق ہوتا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اگر تکلیفوں سے نجات چاہیے، غموں سے چھٹکارا چاہیے، اپنی بے اطمینان والی زندگی میں سکون اور اطمینان چاہیے، بیماری سے صحت یابی چاہیے، شفا یابی چاہیے، تو اللہ کے بندو نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ نماز کے اندر ہی حقیقت میں اطمینان ہے، حقیقت میں سکون ہے۔ اسی لیے وہ دوسری حدیث، رسول اللہ پر جب بھی رنج اور غم طاری ہوتا آپ حضرت بلال سے کہتے، یا بلال ارحنا بالصلاة، نماز قائم کر کے، نماز کے لیے اذان دے کے ہم کو راحت پہنچائیے، ہم کو سکون پہنچائیے۔ آج نام و نہاد اہل اسلام شیطانی آواز میں، موسیقی میں، گانوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، اور یہ بھی مسلمان ہی کرتے ہیں کہ جب غم زیادہ ہو جاتا ہے تو شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، مخدرات کے عادی ہو جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ زبان سے کہتے ہیں شراب کیوں پی رہے ہو؟ غموں کو بھلانے کے لیے شراب پی رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے جواب ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنا غم مٹانا چاہتے ہیں، اطمینان اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا دعوت دی قرآن کریم نے؟ 28 نمبر کی آیت سورۃ الرعد کی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ جو مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ اطمینان، سکینت نازل کرتا ہے۔ 4 نمبر کی سورہ فتح کی آیت ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں سکینت اللہ نازل کرتا ہے۔ اور سکینت ملتی کیسے ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کر کے ہی دلوں میں سکینت آتی ہے، دلوں میں اطمینان اور سکون آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، یہ بھی نماز کی خوبی ہے، نماز کی فضیلت ہے کہ یہ نماز سارے انبیاء کے بیچ رہی۔ اوقات الگ ہو سکتے ہیں، تعداد الگ ہو سکتی ہے، لیکن جس نبی کو جو شریعت دی گئی، جس رسول کو جو شریعت دی گئی، جس کا بھی پابند کیا گیا، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان کے بیچ بھی نماز تھی۔ بطور دلیل حضرت موسیٰ سے اللہ کا کہنا، جیسا کہ 14 نمبر کی آیت سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم سے کہا۔ 87 نمبر کی سورہ یونس کی آیت ہے،
وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز کی اقامت کہو، یعنی نماز کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ کے لوگوں کے بیچ یعنی ان کی امت میں بھی نماز تھی، حضرت ابراہیم جو ان سے بھی پہلے ہیں۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، بڑی عبادت ہے، لیکن ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ دنیا میں یہ دے، دنیاوی مال، دنیاوی متاع، دنیاوی سامان، یا ایسے ہی دنیاوی مقام اور رتبہ۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعائیں کی ہیں، زیادہ تر دعائیں حضرت ابراہیم کی اپنے لیے، اولاد کے لیے، دین کے اوپر منحصر ہے۔ 3:5 سورہ ابراہیمی کی آیت ہے، توحید کے لیے، شرک سے احتراز کے لیے دعا کی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے، میری اولاد کو بتوں کی گندگی، نجاست سے بچا لے، توحید کا پرستار بنا دے۔ یہ امام الموحدین دعا کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ توحید کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں تو غرور ہے اپنی توحید پہ، نعوذ باللہ۔ ہم گناہ بھی اس سوچ میں کر لیتے ہیں ہم موحد ہیں نا، توحید بچا لے گی اللہ کے عذاب سے۔ انسان کی توحید اس کے عمل میں بھی آنی چاہیے، زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ہی توحید نہیں ہے، توحید انسان کی سیرت اور اس کے کردار میں بھی آنی چاہیے۔ ایسے ہی توحید کے بعد دوسری دعا کی، اور حقیقت میں پریکٹیکل عملی اگر کوئی توحید ہے تو وہ نماز ہے، اقامت صلاح ہے۔ اسی لیے 40 نمبر کی آیت ہو یا اس سے پہلے 37 نمبر کی آیت ہو، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اپنی فیملی کو بے آب و گیا ایسی سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حکم سے، جہاں چرند نہیں، پرند نہیں، انسان نہیں، کوئی نہیں، تو نے کہاں چھوڑ دے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں تیرا گھر بسے اور یہ لوگ نماز قائم کریں۔ اور جب گھر بس گیا اس کے بعد دعا کی، 40 نمبر کی آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور اپنی اولاد کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے دعائیں کی ہیں اس طرح کی، ہم کہتے ہیں اللہ ہم کو یہ دے دنیا میں، میری اولاد کو بھی دنیا میں یہ دے، دنیا میں مرتبہ، مقام، دولت، پیسہ۔ گھروں میں پیسوں کی آواز، مال کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی لگتا ہے کہ اگر دنیا میں پیسہ کما لیا تو سب کچھ حاصل کر لیا، کامیاب ہو گئے۔ اور ہمارے گھروں میں دین کا چراغ اس طریقے سے گل ہے اور بند کر دیا گیا ہے یا بجھا دیا گیا ہے، نماز کے تعلق سے اتنی بے رغبتی ہے، اتنی بیزاری ہے، اتنی دوری ہے۔ والدین فجر کی نماز کے لیے خود بیدار نہیں ہوتے، جب وہ خود بے نمازی ہیں تو اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کیا کریں گے؟ 10 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے تو بچے کو ضرب لگاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہی بچہ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک کا ہو گیا، 12 سال تک کا ہو گیا، کبھی یہ نہیں کہتے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے، تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، صرف وہ حکم ہے 495۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کے لیے حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو تادیبی مار مارو۔ 570 الترغیب والترہیب کے اندر، اور ایسے ہی الادب المفرد 75 نمبر سے یہ حدیث موجود ہے، اور 18 نمبر سے بھی اسی کتاب کے اندر ادب المفرد میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ترفع عنہم عصاک ادبا، ادب کی لاٹھی، دین سکھانے والی لاٹھی اپنی اولاد سے کبھی مت اٹھانا، انہیں برابر دین سکھانے کی تلقین کرتے رہنا۔ واخفہم فی اللہ، اللہ کے سلسلے میں ان سے سوال کرنا، اللہ کے سلسلے میں ان سے محاسبہ کرنا۔ آج ہم دنیا کا محاسبہ کرتے ہیں، 10 روپے کا گلاس ٹوٹ گیا اس کو مار مارتے ہیں، لیکن وہ 12 سال 15 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارے کان پر جوں نہیں ریگتی، پیشانی پر بل نہیں آتے، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ 3 سال کا عرصہ بتایا گیا، 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک 5 نمازیں دن بھر میں ہوتی ہیں۔ 7372 صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت معاذ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا
تو بھیجنے سے پہلے تلقین کی انک تقدم الی قوم من اہل الکتاب، اہل کتاب کی طرف آپ جا رہے ہیں، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ ان یوحدوا اللہ، سب سے پہلے انہیں توحید بتانا، اور اس کے بعد اگر وہ توحید میں آپ کی اطاعت کر لیں تو پھر پریکٹیکل توحید کیا ہے، عملی توحید کیا ہے، کیسے ایک انسان کا اقرار سچا ہے کہ وہ اللہ کو ہی وحدہ لا شریک مانتا ہے، معبود برحق مانتا ہے، وہ اقرار سچا تب ہوگا جب وہ 77 یہ سورۃ الحج کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ایمان والو رکوع کرو، رکوع کر کے بتاؤ تم اللہ کے بندے ہو، بندگی تمہاری زندگی کی خوبی ہے، سجدہ کر کے بتاؤ کہ تمہاری زندگی محض بندگی کے لیے ہے، تم اللہ کے بندے ہو۔ اگر سجدے نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، تو جو تم نے زبان سے اقرار کیا ہے نا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا معبود برحق ہے، یہ اعلان باطل ہے، دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ رسول اللہ نے کہا لوگوں کو بتانا ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، 24 گھنٹے رات و دن میں اللہ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اسلامی سال کا کیلنڈر 360 دن کا، 5 میں آپ ضرب دے دیں، اس کے بعد جو بھی آتا ہے 3 سال میں اگر والدین اس حکم پر عمل نہیں کرتے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھائیے، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھے تو مار ماریے، 5400 نمازیں چھوٹ جائیں گی۔ کتنی؟ 5400 نماز۔ اور ہماری وجہ سے، یعنی والدین مربین کی وجہ سے، اولاد کی 5000 سے زائد نماز چھوٹ گئی۔ اب بڑی ہو کر کے یہ اولاد کیا سہارا بنے گی؟ یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ ہم نے ان کی 5000 سے زائد نماز چھڑوائی ہے۔ ایک سجدہ ابلیس نے نہیں کیا، وہ بھی آدم کے سامنے، اللہ کے سامنے نہیں۔ کس کے سامنے نہیں کیا؟ آدم کے سامنے۔ 34 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، 81 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی، اذا قرأ ابن آدم آیت السجد فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلتی امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان کنارہ کش ہو کر کے روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو اللہ نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے کر لیا، اللہ نے اسے جنت دے دی، اور مجھے بھی ایک سجدے کا اللہ نے حکم دیا تھا، آدم کے سامنے دیا، میں نے نہیں کیا تو اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے دوزخ کا لعنت کا طوق پہنا دیا۔ ایک سجدہ نہیں کیا ابلیس نے تو وہ دوزخ میں گیا، وہ بھی آدم کے سامنے نہیں کیا۔ ہم کتنے سجدے اللہ کے سامنے نہیں کرتے جو ہمیں کرنے چاہیے، ضروری ہے، فرض ہیں، اور پھر بھی ہم ہیں کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہماری ملکیت ہے جنت۔ کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا بغیر سجدوں کے؟ تو اگر 5000 سے زائد نماز بچوں کی والدین کی کوتاہی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، اب یہ بچے سروں پہ تانڈو کر رہے ہیں، شیطان نما حرکات کر رہے ہیں، والدین کو گالی بک رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پھر والدین زبان سے تم سے بہتر بے اولاد رہ جاتے۔ ہم اور آپ ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی اگر ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے اور نمازوں کی اقامت پر توجہ دیں گے تو جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، وہ ہم اور آپ عنایت کیے جائیں گے۔ بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ یہ ساری قوموں میں اللہ نے فرض کی تھی،
تعداد اس کی الگ ہو سکتی ہے، اوقات اس کے الگ ہو سکتے ہیں، اسی لیے حضرت اسماعیل کی صفت بتائی گئی 55 نمبر کی آیت سورہ مریم کی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ حضرت اسماعیل اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، رسول اللہ کو اللہ نے یہ حکم سختی سے دیا۔ 132 سورہ طٰہٰ کی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی آپ بھی نماز قائم کیجئے، ڈٹ جائیے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ ہم دوسرے سارے حکم دیتے ہیں، چائے بناؤ یا اسی طریقے سے کھانا بناؤ، گھر کی صفائی کا، اور دوسرے جتنے بھی ہیں ہم ذمہ دار ہیں، اپنے آپ کو بڑا ذمہ دار ثابت کرنے کے لیے گھر میں آرڈر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ 5200 صحیح بخاری کی حدیث، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راع لأہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ ہر ایک تم میں کا نگراں ہے، اور جس کو جو نگرانی دی گئی ہے اس کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا۔ گھر کا بڑا ذمہ دار اپنے گھر والوں کی اصلاح کا نگراں بنایا گیا ہے۔ اگر گھر میں فحاشی ہوتی ہے، عریانیت ہوتی ہے، بے حجابی بے پردگی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، نمازیں بے وقت پڑھی جاتی ہے یا نماز پڑھی نہیں جاتی، قرآن محض اچھے کپڑوں میں ملبوس کر کے طاقوں میں سجایا جا رہا ہے، یہ گھر کا فرد کل اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ اور آگے جس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، وعید بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس طرح کے خطاب کا مستحق مانتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری میں کوتا بین رہے، دین کے اعتبار سے اللہ نے جس کا ہمیں پابند کیا ہے اس میں غافل رہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ 142 صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جسے اللہ نے جس ذمہ داری کا پابند کیا ہے، کوئی سماج کا، کوئی معاشرے کا، کوئی جماعت کا، کوئی جمعیت کا، اور سب سے اخیر میں ہر کسی کا گھرانہ ہے، ہر کسی کی فیملی ہے، گھرانے کا ذمہ دار بھی اس حدیث میں شامل ہے، اگر اس نے اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کی ہے، ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہے، اور ایسے ہی دنیا سے چلا گیا، کائنم من کان، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ہم کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، گھر والوں کو سب سے پہلے کس ذمہ داری میں ہم ذمہ دار ہیں وہ سکھانا چاہیے۔ 6 نمبر کی آیت ہے سورہ تحریم کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ بطور مثال، اللہ نہ کرے گھر میں کبھی آگ لگ جائے، انسان خود بچے گا نہیں بچے گا، اور اپنے وجود سے پہلے اپنے اہل و عیال کو بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ دنیا کی آگ، معمولی سی آگ، کہاں دوزخ کی، کہاں دنیا کی۔ ہم دنیا کے انسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ، حادثات، مصائب، ان سب سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑی مصیبت، سب سے المناک، خوفناک، وحشتناک آگ دوزخ کی ہے، ہم خود بھی نہیں بچتے، اپنی اولاد کو بھی نہیں بچاتے۔ اس لیے نماز کی فرضیت ذہن نشی کیجیے، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس طرح کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 277 ابن ماجہ کی حدیث ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ۔ لوگوں اچھی طرح علم حاصل کر لو، تمہاری جتنی نیکیاں ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں، ان سب میں سب سے بہتر نماز ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں 413 جامع ترمذی کی، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ۔ کل میدان محشر میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب اللہ نماز کے تعلق سے لے گا۔ فإن صلحت صلح سائر عملی،
سب سے بہترین عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے تو دوسرے اعمال بھی اللہ اس کی توسط سے قبول کر لے گا۔ نماز درست تو سارے اعمال درست۔ وَإِن فَسَدَتْ، لیکن اگر نماز میں ناکام ہو گیا، اس کا حساب نماز کے تعلق سے ہوا اور نماز میں کامیاب نہ ہو سکا، اللہ جتنی عبادتیں کی ہیں سب کو برباد کر دے گا۔ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کی ساری نیکیاں اللہ بگاڑ دے گا، ساری نیکیاں برباد کر دے گا۔ نماز کا یہ مقام ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز، اس کا تو اپنا مقام ہے، جو نماز فرض نہیں ہے اس کا بھی مرتبہ کیا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں 724 725 صحیح مسلم کی، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعات سنت اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ پوری دنیا کا حاکم سلطان ایک طرف، اس کو پوری دنیا دی جائے، اور دوسری طرف فجر کا 2 رکعات سنت کا اجر کسی کو دیا جائے، یہ پوری دنیا کا حاکم اللہ سے کہے اللہ پوری دنیا کی حکومت دیتا ہوں، فجر کی 2 رکعات سنت کا اجر دے دے، تو اللہ کہے گا فجر کی 2 رکعات سنت کا اجر یہ قیمتی ہے، پوری دنیا کی حکومت اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ حدیث سنی نا، اب ایک حقیقت اور بھی سن لیجئے۔ آج جس طرح سے ہم اور آپ کی کیفیت ہے، لالچ اور حرص کے ناحیے سے اور دنیا پرست ہونے کے ناحیے سے، واللہ اگر آج نمازوں کی قیمت لگائی جاتی نا کہ جو فجر کی نماز میں آئے اسے اتنے 1000 دیے جائیں گے، جو عشاء کی نماز میں آئے اسے اتنے 1000 دیے جائیں گے، مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر پیسوں پر لوگوں کو نماز پڑھنے کا پابند کیا جاتا کہ جو فجر کی نماز میں آیا اسے 1 لاکھ روپے دیا جائے گا، کون ہے جو نہیں آئے گا؟ لیکن ابھی فرض کی تو بات بھی نہیں ہوئی ہے، یہ 2 رکعت سنت فجر کی بات ہو رہی ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ پوری دنیا کی حکومت اور بادشاہت بھی اس کے اجر کے سامنے ہیچ ہے۔ ہم نے کتنی فجر کی نماز فرض چھوڑی ہے، تو ہمارا پوری دنیا کی حکومت، سلطنت اور بادشاہت سے زیادہ اجر کتنا گیا، اور یہ جو چلا گیا نا یہ واپس نہیں آئے گا۔ ہم کو سب کچھ دنیا میں مل سکتا ہے، والدین بھی چلے جائیں تو ان کا درد رکھنے والے بڑے ابا کی شکل میں، خالہ کی شکل میں والدین مل سکتے ہیں، زندگی سے اگر 1 لمحہ چلا گیا پوری دنیا مل کر کے وہ 1 لمحہ واپس نہیں کر سکتی۔ کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی، یہ حدیث بھی سن لیجئے 1388 سلسلے صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا اور آپ نے قبر والے کی طرف اشارہ کیا، وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى صَاحِبِ قَبْرِ، قبر والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لوگوں سے، رَكَعَتَانِ خَفِيفَتَانِ تَنْفِلُونَ يَزِيدُهُمَا فِي الْأَجْرِ، 2 ہلکی ترین نفل رکعت جسے ایک پڑھنے والا آسانی سے پڑھ لیتا ہے، ایک تو وہ نفل ہے، دوسری وہ رکعت ہلکی ہے 2 رکعت۔ ابھی یہ قبر والا جو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، ہما الیہ خیر من بقیت دنیاکم، اس قبر والے کو تمہاری یہی 2 ہلکی ترین نفل رکعت کا اجر و ثواب پوری دنیا کی حکومت اور بادشاہت سے زیادہ پسند ہے، لیکن یہ 2 رکعت پڑھ نہیں سکتا۔ پڑھ سکتا ہے قبر میں جانے کے بعد۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے اور اپنے اوقات کی حفاظت کیجیے۔ یہ دنیا کمانے کے لیے ہم اور آپ کو نہیں دی گئی، آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ تو ابھی اپنی نماز پڑھ لیں اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، اور جب اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی نماز نہیں پڑھیں گے اور لاکھ کا مجمع بھی اگر ہماری نماز پڑھ لینا تو اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا نماز کا مقام بتلاتے ہوئے 2616 جامع ترمذی کی بڑی حدیث، ایک جملہ ہے عمودہ الصلاۃ، دین کا پلر نماز ہے،
اور دوسرے الفاظ میں آپ نے وضاحت کی 574 یہ الترغیب و ترغیب کے اندر، اور ایسے ہی 930 یہ محمد ابن نصر المروزی ایک امام ہیں، ان کی کتاب ہے صلاح نام کی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یصلی فلا دین له، دوسرے الفاظ من ترک الصلاۃ فلا دین له، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا دین ہے ہی نہیں۔ اور حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، زہریلا خنجر لگ چکا ہے، خون بہہ رہا ہے، عیادت کے لیے زیارت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، یہ الفاظ بھی موجود ہیں جیسا کہ 3692 صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر نے اخیر میں کچھ کلمات کہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسی حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں کہ خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے، جھکنا پڑ رہا ہے، رکوع کرنا پڑ رہا ہے، سجدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ 103 الایمان لابن شیبہ، امام ابن شیبہ کی کتاب ہے، اس میں یہ اثر موجود ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہے، یہ سونے کے پانی سے لکھے جانے والے الفاظ، رسول اللہ کی احادیث کی ترجمانی کرنے والے الفاظ۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یعنی جس آدمی کا دین بغیر نماز والا ہے اس کے دین کا کوئی شمار، کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ خطبہ مسنونہ کے بعد کی آیت ہے۔ جو لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، کتاب و سنت پر قائم ہیں، وہ لوگ کیسے قائم ہوں گے؟ علامت کیا ہے کہ یہ کتاب و سنت والے ہیں؟ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں۔ یہ آیت بتلا رہی ہے 170 سورہ اعراف کی، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو کتابوں پر قائم ہیں ان کی علامت و نشانی یہ ہے کہ ان کی نمازیں بھی قائم ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں وہی کتاب اللہ پر قائم رہتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے انا لا نضيع اجر المصلحین۔ جو لوگ مصلحین ہیں ان کا اجر ہم ختم کرنے والے نہیں۔ تو فرض نماز اپنی جگہ، نفل نماز کا اتنا اجر ہے یا پھر نماز کے لوازمات، یہ نماز کی منقبت اور اس کی قدر و منزلت ہے۔ ایک آدمی گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے جاتا ہے، 558 ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کیا ہے الفاظ؟ من توضع فی بیتہ ثم خرج من بیتہ الی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کیا، نکلا، اب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، کان لہ کاجر الحاج المحرم، ایک مکمل حج کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ پوری نماز کا ثواب نہیں ہے، یہ نماز کے لوازمات کا ثواب ہے۔ ایسے ہی 669 یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راح، جو فجر میں مسجد کی طرف گیا، صبح میں گیا، اور ایسے ہی شام میں گیا، کلما غدا او راح، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، اس کا آنا مسجد کی طرف اس کو کیا دلائے گا؟ اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، جنت میں اللہ اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے جب وہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ ابھی نماز پڑھے گا تو اس کا اجر اللہ اس کو دے گا، یہ مسجد کی طرف آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کا اجر ہے۔ نفل نماز یا ایسے ہی سنت موقدہ نماز، فجر کی ایک انسان نماز پڑھ لے، جیسا کہ 586 جامع ترمذی کی حدیث ہے، من صلی الغداۃ فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، یہ کہیں پر بھی نماز کے علاوہ دوسری عبادت میں آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ،
بیٹھا رہا اپنی جگہ پہ، اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہو گیا، 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اشراق، اور اس کے بعد اجر و ثواب سن لیجئے، اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ہے نماز کی برکت، یہ ہے نماز کی فضیلت۔ فرض نماز نہیں، اس کے علاوہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر 428 نمبر سے موجود ہے۔ من صلی 4 قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، ایسے شخص کو اللہ دوزخ کے اوپر حرام کر دے گا۔ صحابہ اسی وجہ سے اتنے بڑے مقام کے علم بردار ہوئے، ان کا مرتبہ اسی لیے اتنا زیادہ ہوا۔ فرض تو فرض ہے، وہ رسول اللہ کی سکھلائی گئی، بتلائی گئی نفل نماز، سنت نماز بھی کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ 728 صحیح مسلم کا اثر ہے۔ اور ابھی جو بات ظہر کے تعلق سے بیان ہوئی، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر سنن نسائی کے اندر موجود ہے 1812 نمبر سے، کہ جب صحابیہ اور ام المومنین نے رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت جو سنت نماز ہے انسان پڑھے تو اس کے اوپر اللہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، پوری زندگی ان 4 نمازوں کی یعنی پہلے اور بعد میں 8 رکعات کی حفاظت کی جب سے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابو الدرداء ہیں، چاہے 1178 صحیح بخاری میں ہو یا پھر 722 صحیح مسلم کے اندر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزوں کی میں وصیت کرتا ہوں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جس میں ایک وصیت تھی سونے سے پہلے وتر پڑھنا، دوسری وصیت تھی صلاۃ الضحیٰ پڑھنا۔ دونوں نے کہا، ابو الدرداء بھی کہتے ہیں، ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں، لن ادعہن حتی اموت، پوری زندگی کبھی بھی ہم نے یہ نمازیں نہیں چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اللہ نے کہا تہجد پڑھیے، آپ نے پوری زندگی تہجد نہیں ترک کی۔ 79 نمبر کی آیت ہے سورہ اسراء کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اسی لیے صحابہ کو آپ کہتے تھے، یہ 3549 جامع ترمذی کی حدیث، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، لوگوں اپنے لیے قیام اللیل کو واجب کر لو۔ قیام اللیل اللہ نے واجب نہیں کیا ہے، تہجد اللہ نے واجب نہیں کی ہے، لیکن تم کرو اپنے آپ سے۔ اللہ نے کہا ہے اچھا بہترین گھر بناؤ، ہم بناتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا بہترین لائف سٹائل جیو، برانڈڈ کپڑے پہنو، ہم پہنتے ہیں نا۔ اچھی بہترین خوشبو استعمال کرو، کرتے ہیں نا۔ اچھے بہترین پکوان کھاؤ، ہم کھاتے ہیں نا۔ یہ عادات ہیں، دنیا ہیں، دنیا میں سٹینڈرڈ ہم نے اپنے سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ پریس کیا ہوا کپڑا جب تک میرا نہیں ہوگا گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، اور جب تک جوتے نہیں پہنوں گا تب بھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، ایسی ویسی گاڑی نہیں آئے گی تب بھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ یہ سب لوازمات ہم نے اپنی طرف سے واجب کیے ہیں نا۔ ایسا جوال چاہیے، ایسا موبائل چاہیے، ایسی گھڑی چاہیے، یہ سب ہم نے بنائے ہیں۔ اس کے پیچھے جنت ملے گی اور اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ اگر لازم کرنا ہے تو دین کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا قیام اللیل واجب کرو اپنے لیے، کیونکہ صالحین میں جن کو بھی اللہ نے شامل کیا ہے، صالحین وہی ہیں جن کے ساتھ اللہ کا انعام ہے، اکرام ہے، اور اللہ جن کا ساتھی اور دوست ہے۔ 196 سورہ اعراف کی آیت، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اور اللہ ان سارے لوگوں کا ولی ہے جو صالحین ہیں، نیکوکار ہیں۔ انسان نیکوکار تب بنتا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، جب وہ قیام اللیل پر ہمیشگی کرتا ہے، قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے۔ یہاں ہم فرائض کی پابندی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو صالحین میں شامل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نماز کی اہمیت ہے۔ فرض تو فرض، جو فرض نہیں ہے صحابہ کرام نے اس کو بھی ترک نہیں کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے یہ کلمات ہیں 654 صحیح مسلم میں، کہ جو نماز میں پیچھے رہ جاتا ہم انہیں پکا منافق سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ پکا منافق سمجھتے تھے۔ اور اگر 2 کندھوں کے سہارے ہم صحابہ میں کوئی صف میں کھڑا کر دیا جاتا
تو وہ دو کندھوں کا سہارا لے کر کے بھی ضرور آتا، مسجد میں آ کر کے صف میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتا۔ آج گھر میں مہمان آیا، نماز گل، سبزی لانی ہے، نماز گل، گھر میں کھانا کھانا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ اور یہ تو جو بھی بہانے ہیں، اسکرین، ٹی وی، کرکٹ کا میچ ہو یا نعوذ باللہ فحاشی، عریانیت، تصاویر، ایسی ویسی فلم، ویڈیو، ان سب کے لیے شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایک انسان نماز چھوڑ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں جو رات رات بھر اوباشی کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور فجر سے پہلے مامون بے خوف ہو کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز میں نہیں آتے، کسی بھی نماز میں نہیں آتے، جمعہ نماز پڑھنے آتے۔ دین ہماری خواہشات کا ہے یا پھر اللہ کا ہے؟ جو لوگ نمازوں سے دور رہتے ہیں نا، ان کو یہ انجام کے تعلق سے سوچنا چاہیے۔ دوزخیوں کو ایک سوال کیا جائے گا، 4243 سورہ مدثر میں ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ دوزخیوں، دوزخ میں کیوں آئے؟ کس جرم کی وجہ سے تم کو اللہ نے دوزخ میں جلایا؟ ایک جواب، سب سے پہلا جواب، لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے۔ دوسری طرف جنت الفردوس کے وارثین، 1 سے لے کر کے 11 سورۃ المومنون کی آیت ہے، پہلی صفت بھی اور آخری صفت بھی، آغاز بھی اختتام بھی، اللہ نے کیا بنایا؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت، اور اخیر میں کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو نمازوں کی حفاظت کریں گے وہی جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے۔ مومنین کی پہلی صفت بھی نماز، آخری صفت بھی نماز، اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دوزخ میں جائے گا۔ دوزخیوں کا پہلا ہی جواب ہوگا، ہم دوزخ میں اس لیے آئے کہ ہم دنیا میں نماز کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی ہم نے سنا، لوگوں نے نازیبا، سفاکانہ، ظالمانہ آپ کے ساتھ سلوک کیا، آپ کا خون مبارک بہایا، اتنا بڑا ظلم کیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا یا نہیں؟ حدیثیں ہیں اس پر، لیکن یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، 627 صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ خندق کا موقع ہے اور خندق کھودتے کھودتے یہودیوں سے لڑتے ہوئے جو غدار نکلے اور سامنے مشرکین کو جواب دیتے ہوئے، ایک وقت ایسا ہوا کہ رسول اللہ صحابہ کی نماز، عصر کی نماز بے وقت ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا۔ اب اللہ کے نبی جب اللہ کی حرمت پامال ہو تو پھر آپ کا غصہ یہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے اپنی زبان سے کہا شغلونا عن صلاۃ الوسطی، جن لوگوں نے ہماری عصر کی نماز بے وقت کر دی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم النار، اے اللہ ان کے گھروں میں اور ان کی قبروں میں آگ کے انگارے بھر دے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نماز کو کیا درجہ دیتے تھے؟ 3939 سنن نسائی کی حدیث ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آنکھوں کی ٹھنڈک، اطمینان کی چابی، کامیابی کی، ترقی کی، رزق اور معاش کی کنجی یہ نماز ہے۔ رسول اللہ نماز کو یہ مقام دیتے تھے۔ جس نے ایک وقت کی نماز آپ کی بے وقت کروائی، آپ نے ایسی بد دعا دی کہ اللہ نے ان کی دنیا بھی تباہ کی، ان کی آخرت بھی برباد کی۔ اور یہ آخری باتوں میں سے، جب انسان دنیا چھوڑ کے جائے گا، قبر میں پہنچا، جس کے لیے نمازیں چھوڑی ہے نا، جیسا کہ حدیثیں ہیں جو ذکر کی گئی مسند احمد کے اندر ہو، یا ایسے ہی دوسری حدیث کی کتاب سنن دارمی کے اندر 301 نمبر کی، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا، کانت لہو نجاتن نورن برہانن یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، نور بن جائے گی، اور ایسے ہی نجات کا سامان بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، لم یکن لہ برہان ولا نور ولا نجاہ،
پھر اس کے لیے میدان محشر میں کچھ بھی نہیں، نور بھی نہیں، نجات بھی نہیں، دلیل بھی نہیں. اور شمار کس کے ساتھ ہوگا؟ شمار ہوگا قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ. یہ 4 نام کیوں لیے گئے؟ قارون خزانے کی وجہ سے اللہ کا ذکر انکار کرنے والا، فرعون حکومت کی وجہ سے، حامان یہ وزیر تھا اس کی وجہ سے، اور ابی بن خلف تجارت کی وجہ سے. آج دنیا کی وجہ سے ہماری نمازیں کتنی چھوٹ رہی ہیں. دنیا کمائی، نماز چھوڑی. اب جب قبر کے سپرد ہوئے، قبر کے حوالے ہوئے، تو جن کو کما کے دیا ہے یہ لیٹیں گے ہمارے ساتھ. آئیں گے بچے، آئیں گے دوست احباب، اور انسان کیا لے کے آیا اور کیا لے کے جائے گا. جب آیا تھا تب بھی خالی ہاتھ، جائے گا تب بھی خالی ہاتھ. 3113 ابن حبان کی حدیث ہے، ان المیت اذا ادخل فی قبرہ، جیسے ہی میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اگر وہ مومن ہیں تو سب سے پہلے کانت الصلاۃ عند راسہ، کیونکہ اس کا ایمان ہے نماز کی حفاظت. صحابہ نے ایک بار پوچھا رسول اللہ سے، یہ 3093 جامع ترمذی میں، اور ایسے ہی 2616 یہ بھی جامع ترمذی میں، اللہ کے نبی کسی کو مومن ماننا ہو تو کیسے مانے؟ ایمان تو دل میں ہوتا ہے. اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان، کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو کہ وہ نماز میں برابر آ رہا ہے، اس کے ایمان کی شہادت دے دو. تو نماز ایمان کا محور ہے، مرکز ہے، علامت ہے، نشانی ہے. تو مومن ہے میت، نماز سر کے پاس آ جائے گی، عذاب آ نہیں سکتا سر کے پاس سے، کیونکہ نماز روک دے گی. اب جس نے نماز پڑھی نہیں ہے، دنیا کمائی، نماز گنوائی، کیا قبر میں نماز آئے گی اس کی حفاظت کے لیے؟ اب اس کا حشر کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد دوسری نشانی، یہ بھی انہی کا خاصہ ہے، 4272 ابن ماجہ کی، ان المیت اذا ادخل فی قبرہ قد مثلت لہ الشمس، جیسے ہی میت کو اس کی قبر میں ڈالا جاتا ہے، وقت کوئی سا بھی ہو، فجر میں کسی کو اگر سپرد قبر کرے، رات میں کسی کو دفنائیں، اس کو جو منظر دکھایا جاتا ہے اٹھانے کے بعد، فرشتے آتے اٹھاتے ہیں، کون سا منظر ہوتا ہے؟ قد مثلت لہ الشمس، بالکل سورج غروب ہو رہا ہے. اب امتحان، فرشتوں کے پاس بھی علامت، یہ شخص اٹھتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، یمسح عینیہ، اپنی آنکھیں ملتا ہے، نیند میں سے اٹھا، جیسے ہی وہ منظر دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، مومن ہے، تو جملہ زبان سے کہتا ہے دعونی حتی اصلی، چھوڑ دو، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو. جیسے ہی یہ جملہ فرشتے سنتے ہیں، اس کے بعد تسلی دیتے ہیں کہ آپ دوسری دنیا میں ہیں، برزخ میں ہیں. یہ کون کہے گا؟ ہر ایک میت جو قبر میں پہنچ گئی ہے، جب اس کو اللہ یہ منظر دکھائے گا، وہ کہہ دے گا عصر کی نماز مجھے پڑھ لینے دو. یہ وہی کہے گا جس نے دنیا میں نماز کو سب سے اپنا قیمتی سرمایہ سمجھا ہوگا. نماز سے سمجھوتا نہیں. لوگوں نے جان جانے کے وقت میں بھی تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، تلواروں کی یلغار ہو رہی ہے، نماز ادا کی ہے. یہ صحابہ کی شان ہے، قرآن کریم کے حروف ہیں، 101 102 103. یہ سنن نسائی سورۃ النساء کی 3 آیتیں ہیں جہاں پر جنگ کا اللہ نے تذکرہ کیا، جان جانے کا اندیشہ ہے، پھر بھی میدان جہاد میں اللہ کے سامنے صف بصف ہو کر کے نماز پڑھی ہے. اس سے بھی زیادہ کرٹیکل، اس سے بھی زیادہ غم والی، یا اس سے بھی زیادہ المناک، تشویشناک کوئی صورتحال ہو سکتی ہے جہاں جان جانے کا خطرہ ہے؟ نماز سے محبت اتنی ہے، جان جائے تو جائے لیکن وقت پہ نماز نہیں جانی چاہیے. اور ہمیں دنیا سے محبت اتنی ہے، مال و متاع سے محبت اتنی ہے کہ نماز جائے تو جائے، دین جائے تو جائے، جنت جائے تو جائے، لیکن یہ معمولی سا فائدہ جو دنیا کا ہے، مال و متاع کا ہے، یہ نہیں جانا چاہیے. تو جب سوچیں بدل گئی تو رزلٹ بھی بدل جائیں گے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اپنے بچوں کو بھی اللہ نمازی بنائیں
اور ایسے ہی نماز جو کہ پورے دین کی ترجمانی ہے، اللہ ہمیں نماز کی حفاظت کر کے اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔